السلام علیکم دوستو، میں ہوں ملک عمار سہیل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہسٹری آف دا ورلڈ۔ اورنگزیب نے 30 مارچ 1858 کو تخت نشینی کے لیے اپنی جدوجہد کا آغاز کیا۔ وہ برہان پور سے دلی کی طرف روانہ ہوا اور 4 ماہ کے قلیل عرصے میں اس نے 4 بڑے دریا عبور کیے۔ وہ خون ریزی جنگیں لڑی، دارالحکومت پر قبضہ کیا اور اصل حکمران یعنی اپنے باپ شاہ جہاں کو 18 جون کو نظر بند کر کے خود تخت نشین پر مقرر ہو گیا۔ اورنگزیب کا شمار برصغیر و پاک و ہند کے اہم ترین حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ گو تعصبات کی بنا پر اورنگزیب پر بہت سے الزامات عائد کیے جاتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نے کسی مذہب یا کسی فرقے کے لوگوں سے ناروا سلوک نہیں کیا۔ وہ بچپن سے ہی انصاف پسند اور نیک طبع انسان تھا۔ اقلیتوں کے حقوق کے بارے میں اورنگزیب کبھی بھی لاپرواہی نہیں کرتا تھا۔ اورنگزیب ہندوؤں کو ان کے تہواروں کے موقع پر تحفے، تحائف اور انعامات سے بھی نوازتا رہتا تھا۔ ہماری نیت حق پسند ہے، لہٰذا ہم تمام رعایا کی بہبود کو مقدم سمجھتے ہیں۔ یہی شریعت کا حکم ہے اور یہی ہمارے قانون کا تقاضا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر کے تخت نشین ہونے کے بعد سلطنت مغلیہ کو جو وسعت نصیب ہوئی اور اس دوران مملکت کا نظم و نسق جس احسن طریقے پر چلایا گیا، اس سے اورنگزیب کی معاملہ فہمی، ذہانت اور تدبر کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ قبل ازیں برصغیر پاک و ہند میں کسی اسلامی سلطنت کو اتنی وسعت نصیب نہ ہوئی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے آپ کو ایک مرکزی حیثیت دی ہوئی تھی اور 41 صوبوں کے نظم و نسق پر اس کی کڑی نگرانی قائم تھی۔ کشمیر سے قادری اور آسام سے کابل تک اتنی وسیع سلطنت کے باوجود نظم و نسق جس عمدگی اور انصاف کے ساتھ قائم تھا، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر عوام میں بھی قانون کا احترام تھا۔ ہر صوبے کا ایک گورنر تھا جس پر صوبائی نظم و ضبط کی مکمل ذمہ داری عائد ہوتی تھی۔ وہ مرکزی حکومت کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا۔ اس کا فرض تھا کہ مرکز کی طرف سے اسے جو ہدایات موصول ہوں ان پر فوری طور پر مؤثر کارروائی کرے، بصورت دیگر نتائج کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر نے جو کچھ کہا اس پر عمل بھی کیا، اس لیے بیشتر غیر ملکی مورخین نے اسے عدل و انصاف کے سمندر کے نام سے بھی یاد کیا ہے۔ اورنگزیب کے آخری ایام بلا شبہ ایک المیہ سے کم نہ تھے۔ تمام زندگی اس کی یہی کوشش رہی کہ برصغیر پر ایک ایسی مضبوط حکومت قائم ہو جہاں انصاف کا دور دورہ ہو، لیکن اس کے یہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے۔ اس کی حکومت کا آخری دور لا قانونیت کی زد میں رہا۔ ضعیف العمری میں وہ بالکل تنہا رہ گیا اور اس تنہائی کا اسے شدید احساس تھا۔ اس کے تمام اور پرانے دوست وفات پا چکے تھے۔ اب اس کے دربار میں صرف جوان خون نظر آتا، لیکن یہ لوگ ذمہ داریاں سنبھالنے سے گریزاں اور ایک دوسرے پر سازشوں کے ذریعے سبقت لے جانے کی جدوجہد میں مصروف رہتے تھے۔ فروری 1707 میں اورنگزیب کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی، لیکن وہ وقتی طور پر سنبھل گیا تھا۔ اورنگزیب کو احساس تھا کہ اس کا آخری وقت قریب ہے، چنانچہ اس نے اپنی موت کے بعد خانہ جنگی کو روکنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر دی تھی۔ اس نے کام بخش کو بیجاپور کا وائسرائے مقرر کر کے اس کی فوج سمیت 20 فروری کو روانہ کر دیا، اور اس کے بعد صرف 3 دن بعد شہزادہ اعظم اپنے بیٹے کو آلودہ کی گورنری دے کر بھیج دیا۔ لیکن شہزادہ اعظم سفر کے دوران روزانہ کہیں نہ کہیں پڑاؤ کرتا تاکہ اس کی رفتار سست رہے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر اسی اثناء میں اورنگزیب وفات پا جائے تو وہ فوراً بعد واپس آ جائے۔ اورنگزیب عالمگیر 90 سال کی عمر میں اور شدید بیماری کی حالت میں
3 دن تک دربار لگاتا رہا اور نماز پنجگانہ باقاعدگی سے ادا کرتا رہا۔ اسی دوران اس نے شہزادہ اعظم اپنے بیٹے اور شہزادہ کام بخش کو خطوط روانہ کیے، جس میں نصیحت کی گئی تھی کہ وہ رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور خانہ جنگی سے بچیں۔ اورنگزیب نے اس خط میں فانی دنیا کی ہر فانی چیز کے بارے میں بھی بہت کچھ لکھا۔ اس کے بعد 3 مارچ 1707 کو وہ الصبح اپنی خوابگاہ سے نکلا۔ اس نے نماز ادا کرنے کے بعد تلاوت قرآن مجید کی اور پھر کلمہ پڑھتے ہوئے بے ہوش ہو گیا۔ صبح 7 بجے اس کی روح کف عصری سے پرواز کر گئی۔